دعوت قرآن مجید تلاوت قرآن مجید کی دعوت دیتا ہوں جناب عامر محمود غوری صاحب کو کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید کا شرف حاصل کریں. صلوات پڑھیں باواز بلند. فاتحہ. بر محمد و آل بیت محمد بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سبات وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شداد وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاج لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفاف. إن يوم الفصل كان ميقاتا. صدق الله العلي العظيم. بر محمد و آل بیت محمد بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بار محمد و آل بیت محمد بلند تر صلوات. آپ احباب کی خدمت میں چند نعتیہ اشعار بحضور مدینۃ العلم، اس کے بعد تمام چند معروضات پیش کروں گا آپ کی خدمت میں.
اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بر محمد و آل بیت محمد صلوات۔ کہتے ہیں جس نے بھی ایک بار مدینہ دیکھا، کہتے ہیں جس نے بھی، کہتے ہیں جس نے بھی ایک بار مدینہ دیکھا، خواب میں دیکھنا جنت کی بشارت ہے، اگر خواب میں دیکھنا جنت کی بشارت ہے، اگر جس نے بے دیدہ بیدار مدینہ دیکھا، کہتے ہیں جس نے بھی۔ نعت سن کر میری احباب مجھ سے پوچھتے ہیں، نعت سن کر میری احباب مجھ سے پوچھتے ہیں، تو نے اب تک نہیں اسرار مدینہ دیکھا، کہتے ہیں جس نے بھی، کہتے ہیں جس نے بھی ایک بار مدینہ دیکھا، کہتے ہیں جس نے بھی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ احباب کے سامنے چند معروضات جو عرض کرنے والے ہیں، ان کا میں نے دباچہ حل من ناصر ینصرنا رکھا ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ بظاہراً یہ ایک استغاثہ جو امام حسین علیہ السلام شہید کربلا نے کربلا میں بلند فرمایا تھا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا یا کوئی مدد میری کرے گا، اس موضوع پہ میں نے آج تھوڑا سا بولنا ہے۔ اور امام زمانہ کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ احباب کے سامنے کچھ معروضات پیش کی جائیں، کیوں کہ ہم پاکستانی قوم جو ہے وہ امام زمانہ کے لیے بہت ہی تھوڑی معلومات رکھتے ہیں اور بہت ہی کم توسل ہے ان کے، گو کہ نام ضرور ہے لیکن چونکہ معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام حج کے واجبات کو چھوڑ کر عمرہ ادا کر کے وہ کربلا کی طرف چلے گئے تو اس میں کوئی بات معجزاتاً تھی۔ اسی طرح یہی بات ہے کہ امام زمانہ کے لیے بھی جو ہے ہمارے دلوں میں یا ہماری ذہنی جو ہے وہ کیفیتوں میں امام زمانہ کا پرچار ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام زمانہ کی کاوشیں سب سے پہلے یہ ہیں کہ امام زمانہ کی غیبت کے بعد امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف نے سب سے پہلے 4 اپنے نائبین کو مقرر کیا جو اپنے اپنے دور میں بہترین حل من ناصر ینصرنا کی آوازیں بلند کرتے ہوئے جوارے امام حسین علیہ السلام میں پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ ابھی دنیا چل رہی ہے، ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے اجتہاد کی بات کرتے ہیں ہم، مجتہد ہونا۔ مجتہد ظاہر ہے اتنا زیادہ علم حاصل کرنے کے بعد ایک آدمی اجتہاد کی منزل پر پہنچتا ہے، جب اجتہاد کی وہ منزل پر پہنچتا ہے اس کے بعد وہ دینی اور شرعی مسائل کے لیے جو ہے وہ قابل ہوتا ہے اور عام عوام کے لیے وہ کچھ بولنے کے قابل ہوتا ہے۔ وہ 40 سال میں بن جائے، وہ 50 سال میں بن جائے، تو یہ بھی حل من ناصر ینصرنا کی آواز کے لیے کو بلند کرنے کے مترادف ہے۔ تاکہ اجتہاد کے لیے ظاہر ہے کہ رسالہ عملیہ ضروری ہے۔ اب رسالہ عملیہ چونکہ وقت کے جو ہے مجتہدین جو ہے ان میں سے آغا سیستانی
صاحب ہیں اور اس کے علاوہ آغا حافظ بشیر صاحب ہیں. ان کی خدمات جو ہے وہ آپ کے شرعی مسائل کے لیے موجود ہیں. ان کی یہ اتنی جو ہے وہ خدمات ہیں کہ آپ کے گھر گھر آپ کے ہر محفل میں جو ہے ان کے مسائل جو ہے وہ پیش در پیش ہیں. اب آغا سیستانی کا جو ہے مسئلہ ان دنوں جو ہے وہ زیر غور ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کمپیوٹر کا جو ہے یہ فیس بک کے اوپر آپ کا یہ مسئلہ ہے, اور نوجوانوں کے لیے عرض ہے کہ فیس بک کے اوپر یا چیٹنگ کرنا, آپ نے یہ آپ جا کے پوچھ لیجئے گا کسی سے بھی کہ چیٹنگ کرنا اور فیس بک کے اوپر کسی بھی طریقے سے عام طلباء کا بیٹھنا حرام قرار دے دیا گیا ہے. اب یہ حرام انہوں نے اس لیے نہیں قرار دیا کہ وہ آپ جناب انہوں نے حرام قرار دے دیا اور آپ جو ہے وہ ٹھیک ہے جی, لیکن اس مسئلے کے پیچھے ایک بات ہے. اس مسئلے کے یہ پیچھے یہ کہ انہیں یہ خوف ہے کہ کہیں ہماری نسل جو ہے وہ آگے جا کے جو محمد والے بیت محمد کا کردار رکھنے والی ہے, ان کا پرچار کرنے والی ہے, وہ جا کے بگڑ نہ جائے. چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ان ملکوں میں رہتے ہوئے انسان کا جو احوال ہیں آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طریقے سے. اس کے بعد جتنی بھی خدمات ہیں, آغا شہید باقر الصدر جو کہ امام زمانہ کے بہترین جو ہے وہ ماننے والوں میں سے ہیں, آغا شہید باقر الصدر ہیں, آغا فاضل لنکرانی ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام زمانہ کی وہ خدمت انجام دی ہے کہ جو رہتی دنیا تک قائم ہو جائے گی. ہم تو مرنے کے بعد نشان حیدر جو ہے وہ لیتے ہیں, لیکن امام زمانہ ایسی یہ شخصیات ہیں کہ ان کے پاس خود جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں. اور یہ لوگ کئی لوگوں سے کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ ابھی یہاں بوئے امام زمانہ موجود ہے, لہذا آپ یہاں تشریف رکھیں. اتنے یعنی کہ عظیم لوگ ہیں. اس کے بعد کچھ ایسے لوگ جو کہ ہمیں بھولے ہوئے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کو یاد کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, تاکہ اس مجلس میں ان کی یاد آوری امام حسین علیہ السلام یا امام زمانہ کے جوار میں جو ہے وہ ہماری مجلس جو ہے وہ پوری ہو جائے. اس میں چند شخصیات ہیں جن کو میں نابغہ کہوں گا. نابغہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے نابغہ کی تعریف سن لیجئے, اس کے بعد آپ نابغہ کے کام کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نابغہ کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا کام ہے. نابغہ ایسی شخصیت کو کہتے ہیں کہ جو دنیا میں معصوم نہیں ہے, لیکن 1,00,001 کتاب اس کے ذہن مبارک میں موجود ہوتی ہے. اور وہ کس طرح ہوتی ہے کہ اس کے دباچے سے لے کر اس کے تتمے تک ان کے ذہن میں ہر چیز موجود ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ علم کی کیا فضیلت ہے, اور وہ محمد والے بیت محمد کے در سے یہ ساری بات یہ. اور وہ لوگ کوششیں اور کاوشیں کر رہی ہیں. عراق میں ایک بہت بڑی مسلمانوں کی جو ہے وہ یونیورسٹی اور بہت بڑی لائبریری جب جلا دی گئی, تو علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اس بات میں پریشان نہ ہوں, کیونکہ اس لائبریری کی پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک میرے ذہن میں موجود ہے. ایسی شخصیات جو ہے وہ نابغہ کہلاتی ہیں, اور ان کو یاد کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بار محمد والے بیت محمد صلوات. اور ایک بات اور کہ عام مومنین یا ہم جتنے بھی مسلمان یا جتنے بھی ہم ملنگ حضرات ہیں, وہ جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی یا علی مدد, یا اس زمانے کے امام کے لیے آپ کہتے ہیں یا مہدی ادرکنی. اب اس بات میں ایک میرے استاد آغا شفا نجفی صاحب, خدا نے ان کے درجات بلند فرمائے, وہ کہتے ہیں کہ ہم مومنین جو ہے وہ امام کو بلا لیتے ہیں. ایسی تو بات نہیں کہ ہمارے ایمان میں نہیں کہ امام تشریف نہ لائیں, لیکن جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد تو وہ کہتے ہیں جی کہیے کیا چاہیے. آگے ہم اپنا معروضوں کو پیش نہیں کرتے تو واپس چلے جاتے ہیں. بہت ساری دعائیں انسان کی ایسے رہ جاتی ہیں کہ وہ آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں بتانا نہیں آتا کہ ہمیں کیا تکلیف ہے. یا علی مدد کہتے ہیں, یا علی مدد ضرور کہیں, کیونکہ یا علی مدد کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ وہ پنجاب میں پرانے زمانے میں مائیاں جب ہوتی تھیں تو وہ کہتی تھیں کہ جب کوئی پرانے زمانے میں بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھیں یا چھوٹی چھوٹی دیواریں, کچی دیواریں ہوتی تھیں, اگر کوئی چور پھلانگ کے آ جاتا تھا نا تو ان کے پاس ہوتا تو کچھ نہیں تھا, لیکن وہ کہتی تھیں او تھانے دارا, تو چور جو ہے وہاں سے بھاگ جاتے تھے, وہ کہتے تھانے دار کا کار ہے. سو مومن کا دل جو ہے محمد والے بیت محمد کا گھر ہے. اگر نعرہ حیدری یا علی مدد کہیں تو کم از کم دل سے شیطان ضرور بھاگ جائے گا. بار محمد والے محمد صلوات. اور اس سے بہتر ایک چیز جو کہ دنیا میں آپ ہیں, لیکن اس سے جب آگے جائیں گے تو رائج ہوگی, سورہ واقعہ میں ہے
کہ آپ کوئی بھی ایسا کلام نہیں سنیں گے سوائے اس کے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب بھی آپ کبھی ممبر پر تشریف لاتے ہیں یا کہیں بھی علماء حضرات جب کہتے ہیں السلام علیکم یا